دوستو کتاب ہے حیات المسلمین، یہ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کتاب کے بارے کے اندر بتلایا جاتا ہے کہ یہ کتاب علم کا کجا ہے، علم کا لب لباب ہے، قرآن حدیث کا ایک نچوڑ ہے۔ اس کو اگر اردو آتی ہو تو ہر شخص کو پڑھنا چاہیے اور حاصل کرنا چاہیے۔ اور اس کے اندر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت قیمتی باتیں بتلائی ہے۔ میں بھی آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں، پیش کرتا ہوں، اور آپ بھی خوب غور سے سنیے۔ آج کل کسی کے پاس کتابیں پڑھنے کا وقت ہے ہی نہیں۔ کچھ ہم ادھر ادھر کی باتیں سنتے ہیں، کچھ لغویات سن لیتے ہیں موبائل کے اوپر، کچھ ہم تھوڑی سی دین کی باتیں سن لیں گے تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائیں گے۔ دوستو دو چیزیں ہیں، ایمان اور اسلام، دونوں کے معنی قریب قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بلا شبہ سچا دین اللہ کے نزدیک یہی اسلام ہے۔ یہ بات سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 پر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اسلام کے سوا کسی دوسرے دین کو تلاش اختیار کرے گا سو وہ دین اس شخص کی طرف سے خدا تعالیٰ کے نزدیک مقبول اور منظور نہ ہوگا، اور وہ شخص آخرت میں خراب ہوگا۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تم میں سے دین اسلام سے پھر جاوے، پھر کافر ہونے کی حالت میں ہی مر جاوے، تو ایسے لوگوں کے نیک اعمال دنیا اور آخرت میں خراب ہو جاتے ہیں، غارت ہو جاتے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ایسے لوگ دوزخی ہوتے ہیں اور یہ لوگ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 217۔ فائدہ، دنیا میں اعمال کا غارت ہونا یہ ہے کہ اس کی بیوی نکاح سے نکل جاتی ہے، اور اگر اس کا کوئی مورث مسلمان مرا ہے تو میراث میں اس کو کوئی حصہ نہیں ملتا ہے، اور اس کی جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھی جاتی ہے، اور آخرت کا ضائع ہونا یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں داخل ہوتا ہے۔ مسئلہ، اگر وہ پھر مسلمان ہو جاوے تو اپنی بیوی سے پھر سے نکاح پڑھنا پڑے گا، بشرطے کہ بیوی بھی اس سے نکاح کرنے پر راضی ہوئے۔ اگر بیوی اس سے نکاح کرنے پر راضی نہیں ہے تو اس پر زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو تم ضروری عقیدوں کی تفصیل سن لو، وہ یہ ہے کہ اعتقاد رکھو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اس کتاب کے ساتھ جو اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، یعنی قرآن کے ساتھ، اور ان کتابوں کے ساتھ بھی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور نبیوں پر نازل ہو چکی ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرے، اور اسی طرح جو اس کی کتابوں کے ساتھ کفر کرے، اور اسی طرح جو اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرے، اور اسی طرح جو روز قیامت کے ساتھ کفر کرے، تو وہ شخص گمراہی میں بڑی دور جا پڑا۔ بلا شبہ جو لوگ پہلے تو مسلمان ہوئے، پھر کافر ہو گئے، پھر مسلمان ہوئے، اور اس بار اسلام پر قائم نہ رہے، ورنہ پہلی بار کا اسلام سے پھر جانا معاف ہو جاتا، بلکہ پھر کافر ہو گئے، پھر مسلمان ہی نہ ہوئے، ورنہ پھر بھی ایمان مقبول ہو جاتا، بلکہ کفر میں بڑھتے چلے گئے، یعنی مرتے دم تک کفر پر قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے کو ہرگز نہ بخشیں گے اور نہ ان کو بہشت کا یعنی جنت کا راستہ دکھلائیں گے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 136 اور 137۔ بلا شبہ جو لوگ ہماری آیات یعنی احکام کے منکر ہوئے، ہم ان کو عنقریب ایک سخت آگ میں داخل کریں گے۔ کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ جب ایک دفعہ کھال آگ سے جل چکے گی تو ہم اس پہلی کھال کی جگہ فوراً تازی دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ ہمیشہ عذاب ہی بھگتتے رہے۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالی زبردست اور حکمت والا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لهم فیہا ازواج مطہرہ
وندخلهم ظلا ظلیلا، اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالحہ کیے ہم ان کو عن قریب ایسے باغات میں داخل کریں گے کہ جن کے محلات کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ، اور ان کے لیے اس میں نیک بیویاں ہوگی، ہم ان کو نہایت گنجان سائے میں داخل کریں گے۔ دوستو، دنیا کی زندگی بہت تھوڑی سی ہے اور اس کو ہم اسلام پر قائم رہ کر گزار دے، تھوڑی سی تکلیف کو ہم برداشت کر لیں گے تو مرنے کے ساتھ ہی اللہ تعالی ہمارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی راحت عطا فرمائیں گے۔ اگر ہم تھوڑے سے کچھ پیسوں کے لالچ کے اندر، کچھ راحت کی خاطر ہم نے ایمان کو چھوڑ دیا تو دنیا کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں اپنے عذاب کے اندر مبتلا کر دے گا، بلکہ دنیا کے اندر انسان مصیبتوں کے اندر، بلاؤں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرماوے اور ایمان پر خاتمہ فرماوے۔ اس ویڈیو کو لوگوں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ ہمیں بھی صدقہ جاریہ نصیب ہوئے۔